تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھے. اے میرے عزیز سنی مسلمانوں، آج کے حالات کو دیکھ کر کے جو خوف و ہراس سینے پر طاری ہے کہ کیا ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے، ہمارے حالات اس طرح سے جو بگڑتے جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے کا کیا ہوگا، ہماری مساجد، ہماری خانقاہیں، ہمارے مدارس کا کیا ہوگا. اس بات پر آپ یقین رکھیں کہ اگر اللہ مدد کرے تو تم تنہا بھی کافی ہو. نہ تمہاری تعداد، نہ تمہاری فوج، نہ تمہاری تنظیم. اسی لیے قرآن کہتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھو. تمہیں پتا ہے جب سیدنا غریب نواز خواجہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان تشریف لا رہے تھے، یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری شکست کھا کر کے واپس جا رہا تھا. کئی جنگیں ہو چکی تھیں، افغان سے آئے ہوئے راجے، افغان سے آئے ہوئے بادشاہ یہاں کے موجود راجوں سے شکست کھا کر جا رہے تھے. اس وقت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 7 یا 8 فقیروں کی جماعت میں ہندوستان تشریف لا رہے تھے. بادشاہ کی طرف سے آپ کو پوچھا گیا کہ یہ فقیروں کی جماعت کس طرف جا رہی ہے معلوم کرو. فوجیوں سے ٹکرا ہو گیا تو کسی فوجی نے آ کر کے ان فقیروں کی جماعت سے پوچھا کدھر جا رہے ہو. کہہ تو سکتے تھے کہ ہندوستان جا رہے ہیں، لیکن جواب یہ آیا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. دیکھنے نہیں، وزٹ کے لیے نہیں، ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. کون لوگ؟ 8 لوگ. اور ایک طرف ایک بڑی فوج شکست کھا کر واپس جا رہی. تو سوال کرنے والے نے ہنس کر کے کہا ہماری اتنی بڑی فوج، ہاتھی، گھوڑے، سامان، تلواریں، سب کچھ تھا، ہم شکست کھا کر کے واپس جا رہے ہیں اور تم گدڑی پہنے ہوئے 8 فقیر ہندوستان فتح کرنے کی بات کر رہے ہو. تو آئے ہوئے ان فقیروں کی جماعت میں میرے غریب نواز بھی تھے. آپ نے مسکرا کر کہا فرق یہی ہے کہ تم تلواروں اور گھوڑوں کے بھروسے پر جاتے ہو، معین الدین صرف اللہ کے بھروسے پر. اور یہ توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہے، دنیا آج بھی دیکھ رہی ہے. 800 سال گزر گئے، اس کرسی کو کوئی ہلا ہی نہیں پایا. وہ حکومت قائم ہے تو قائم ہے. اس لیے میرے عزیزو، اللہ جس کی مدد کرے کوئی اس پر غالب نہیں آتا، کوئی غالب نہیں آتا. اور قرآن پاک 28ویں پارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ غالب اگر آئے کوئی تو اللہ کی طاقت اور اس کے رسول کی طاقت. اللہ اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے. لہذا مومنوں کو اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے. اگر اللہ کی ذات پر تمہارا توکل ہے اور یقین ہے تو پھر دیکھو آپ میدان میں کسی بھی جگہ اترو. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو زندگیاں ہیں کہ ہم مسجد میں مسلمان ہیں، بازار میں کچھ اور ہیں. ہم خانقاہوں میں ٹوپی اور داڑھیوں کے ساتھ ہیں اور جبے کبے کے ساتھ ہیں، اور ماحول تھوڑا سا الگ کیا ملا کہ شیطان سے زیادہ عیاشیاں. یہ جو دغلا پن ہے پھر تمہاری مدد نہیں آتی. ہونا یہ چاہیے کہ تم ایسے وفادار ہو، دنیا تمہیں دیکھ رہی یا نہ دیکھ رہی ہو، نسبت مصطفیٰ کا خیال ہمیشہ ہونا چاہیے کہ میری غلامی کی نسبت میرے مصطفیٰ سے وابستہ ہے. مجھے یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ تمہارے کندھوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ترجمانی کا ذمہ دیا گیا ہے. تمہیں اس بات کا احساس ہر گھڑی ہونا چاہیے کہ صرف میرا نام احمد عبداللہ خالد حامد نہیں، میرا نام غلام محمد بھی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ مجھ سے جڑا ہوا ہے. اس لیے دنیا کبھی میری غلطیوں کی وجہ سے حضور کی طرف انگلی نہ اٹھائے. اس بات کا احساس جب تمہارے ساتھ رہے گا پھر اللہ کی ذات پر توکل اور یقین رہے گا، پھر کسی اور طاقت کی تمہیں ضرورت نہیں. میرے عزیزو، اللہ وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ قادر مطلق آج بھی قدرت رکھتا ہے تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھی اتارے. آج بھی وہ قدرت ہے رب ذوالجلال کی اور ہمیشہ رہے گی.
کہ وہ چاہے تو چڑیوں سے تمہاری مدد کرے، چاہے تو وہ چونٹیوں سے تمہاری مدد کرے، چاہے تو مچھروں سے تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے، شرط یہ ہے کہ تم وفادار مصطفیٰ تو ہو جاؤ، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس اعلیٰ پیمانے پر اتر جاؤ جس پر صحابہ، تابعین اور اولیاء سلف صالحین تھے۔ میں ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت سلمہ بن اکوع ایک صحابی ہیں، ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا، یعنی کسی بھی غزوے میں جاتے تو پیدل جاتے، کبھی گھوڑے کی سواری نہیں کی، لمبے لمبے سفر چل کر کے چلتے، اور بھاگنے کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی تیز گھوڑا بھی ان کو پیچھے نہیں ڈالتا۔ تنہا ایک نوجوان کی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک بار ایسا ہوا، مدینہ طیبہ میں رات کا وقت تھا، قارہ ایک جگہ ہے، وہاں سے کچھ چور لوگ آئے، ایک شخص ہے جس کا نام عبد الرحمن قاری، وہ 400 لوگوں کو لے کر مدینے پر حملہ بنا، باغیچوں پر حملہ کیا، کھجوریں لوٹ لیا، کچھ جگہ آگ لگایا، کوئی تھا نہیں، مدینے میں سب سوئے ہوئے تھے۔ کھجوریں لوٹ کر کے جب وہ نکلنے لگا تو حضرت سلمہ بن اکوع ان کی نظر پڑ گئی ان چوروں کی ٹولی پر۔ ہوتا کیا میرے عزیزو، 400 کی جماعت لوٹنے آئی ہے اور تنہا سلمہ بن اکوع ایک صحابی، یہ نہیں کہ مدینے جا کر سب کو ہلا کر کے اٹھائے، بلکہ کچھ نہیں دیکھا، تنہائی ان کے پیچھے دوڑنے لگ گئے، تنہا 400 کی جماعت کے پیچھے دوڑنے لگ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے الملفوظ شریف میں اس کو لکھا ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ طاقت و قوت کسے کہتے ہیں۔ سلمہ بن اکوع 400 لوگوں کو دوڑانے لگے، اور آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ صرف اور صرف واقعہ ہے، مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ 400 ڈر کر بھاگ بھی رہے تھے، اس ایک نوجوان سے بھاگ بھی رہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، کتے چاہے جتنے بھی جھنڈ میں آئے، میرے مصطفیٰ کے شیر کے سامنے کبھی برقرار نہیں رہ سکتے، کبھی برقرار نہیں رہ سکتے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، تمہارے ساتھ مصطفیٰ کریم کی نسبت سے الحمدللہ مجھے اسی بات کا فخر بھی ہوتا ہے۔ آج ہی ایک صاحب انٹرویو لیتے ہوئے یہ پوچھ رہے تھے، آپ ایسے ماحول میں ان ظالموں کو للکارتے ہو جن کے پاس طاقت و قوت ہے، سیاست، اقتدار سب ہے، ڈر نہیں لگتا؟ تو ہم نے یہی کہا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ ڈرنے کی بات کرتے ہو، کیوں دبے، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، توجہ، حضرت سلمہ بن اکوع دوڑا رہے اور 400 کتے دوڑتے ہوئے بھاگ بھی رہے، اور اتنا تیز بھاگتے تھے حضرت سلمہ بن اکوع، وہ 400 تو گھوڑوں پر موجود تھے، یہ تنہا پیدل چل رہے، پیدل بھاگ رہے، اور اس کے باوجود ان کے گھوڑوں کو پکڑتے، گراتے، جب کوئی گرتا تو اس کی گردن پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے، ایک دو نہیں 10 کو گرایا، اور وہ ڈر کے مارے ایک شخص سے ڈر کر بھاگ رہے۔ کتنی دیر تک بھاگتے رہے، ایک وقت یہاں تک آیا کہ پہاڑوں پر وہ لوگ چڑھ گئے۔ سلمہ بن اکوع صحابی رسول تھکتے نہیں، یہ خود بھی چڑھنے لگ گئے۔ وہ عبد الرحمن قاری اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے 10 الگ الگ ہو جاؤ، ورنہ یہ سب کو مارے بغیر جائے گا نہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع پہاڑوں تک بھی چڑھ گئے، اوپر چڑھنے کے بعد تھک ہار کر کے وہ قاری کہتا ہے، اے شخص تجھے چاہیے کیا، کتنوں کو تو نے گرا دیا، یہاں تک پیچھا کر رہا ہے، اب کیا چاہتا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں، جب تک تمہاری جھولیوں میں مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، تم چوری کر کے آئے ہو مدینے سے، اور جب تک باقی رہے گی میں تنہا تمہیں دوڑاتا رہوں گا۔ ان کے اس جملے کو سن کر کے وہ ساری کھجوریں انہوں نے میدان میں پھینک دی، کہا سب لے جاؤ، جان تو چھوڑو ہمیں۔ سب کھجوریں میدان میں انہوں نے تنہا جمع کیا اور سب کو لپیٹ کر کے، اس کو کہتے ہیں ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی غالب نہیں آ سکتا،
فلا غالب لکم، کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کھجوریں سب جمع کر لیں اور واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ میں اس واقعے کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ سلمہ بن اکوا خوف کیوں نہیں کھاتے تھے، ڈرتے کیوں نہیں تھے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کی بیعت لے رہے تھے، صحابہ کو بلا رہے تھے اور وہ صحابہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے۔ تو جب ایک ایک صحابی بیعت کر کے ہٹتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکوا کو کہا آؤ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو اور بیعت کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے میں بیعت کر چکا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا دوبارہ ہاتھ دے دو۔ دوبارہ ہاتھ دیا، پھر بیعت کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پکارا سلمہ بن اکوا آ جاؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ دو اور بیعت کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 بار بیعت کر چکا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تیسری بار پھر کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ نبی پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بیعت کر کے نکلا تو یقین اور طاقت کا حال یہ تھا کہ سلمہ بن اکوا کہتے پھر زندگی بھر یہ ہاتھ کبھی کسی طاقت کے سامنے جھکتا نہیں تھا۔ نسبت مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سچا غلام ہے وہ طوفانوں سے نہیں ڈرا کرتا، آندھیوں سے نہیں گھبرایا کرتا۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف۔ دنیا سمجھتی ہے کہ کشتی بھنور میں ہے، ہماری کشتی بھنور میں نہیں ہے۔ طوفان آتے ہیں اور طواف کر کے چلے جاتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف کی زندگی اچھی نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تمہیں پتا ہے میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر کے جاتا ہوں، توجہ کے ساتھ۔ اے نوجوانوں تم ہینڈسم بننے کے لیے کیا کیا کر جاتے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے تمہیں ایسا لگتا ہے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے پیچھے بھاگنے سے جوان نظر آئیں گے، خوبصورت نظر آئیں گے۔ یہ تمہاری پاؤڈر اور لالی کی خوبصورتی بہت چند دنوں کی ہوتی ہے، لیکن جانتے ہو سنت مصطفیٰ جس نے سجایا مولا کریم اس کے چہرے پر رعب ڈال دیتا ہے، ایسا رعب ڈالتا ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ اچھی اچھی طاقتیں تم سے خوف کھایا کرتی ہیں، ڈر جایا کرتی ہیں، اور یہ رعب تمہارے اپنے طریقے سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے مجھے خصوصیتیں جو دی ہیں اس میں ایک خصوصیت یہ نصرت بالرعب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے مجھے رعب کے ذریعے سے مدد فرمائی ہے۔ میرا دشمن 500 میل دور بھی ہوگا، اللہ اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور میں یہ سمجھتا ہوں حضور سے سچی محبت کرنے والے کو میرے آقا کے صدقے میں وہ رعب دیا جاتا ہے، رعب دیا جاتا ہے۔ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ جیم جا کر باڈی بنا کر کے لوگوں کو مکے دکھا کر کے میں ڈر بٹھاؤں گا، تم سے زیادہ مکے والے بھی موجود ہیں، تم سے زیادہ باڈی بنائے ہوئے لوگ بھی ہیں، لیکن تمہیں میں بتاؤں سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم کے اعتبار سے جب ان کا حلیہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے اتنے دبلے پتلے تھے کہ گردن کی ہڈی بھی دکھتی تھی، بہت دبلے پتلے تھے، کثرت سے عبادت کرنے کی وجہ سے۔ ارے جو 40 سال تک ایک انگور کے دانے سے سحری کرتا ہو اور ایک آدھا گلاس پانی میں افطاری کرتا ہو تو جسم کا حال کیا ہوگا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتے کھا کر کے دن گزارے۔ جسم کے اعتبار سے دیکھا جائے کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ غش کھا کر گر گئے دوپہر کے وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے، لیکن بڑے بڑے باڈی بلڈر جو سمجھتے ہیں کہ طاقت اسی کا نام ہے وہ آئیں غوث اعظم کے قدموں کے سامنے کھڑے ہو کر کے دکھائیں۔ وہ اگرچہ ہڈیاں دکھتی ہوں جسم کی لیکن غوث اعظم کی روحانی طاقت کا حال یہ ہے کسی قبر پر بھی ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ کھڑا ہو جائے، مردہ زندہ کھڑا ہو جائے۔ طاقت صرف جسمانی اعتبار سے باڈی بنانے کا نام نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے اور نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں رعب عطا کرے گا، بس تم سنتوں پر ہاتھ لگاؤ،
تم تو اپنے چہرے چلا کر اسمارٹ بننے کے لیے، ہینڈسم بننے کے لیے پتہ نہیں لڑکے لڑکیاں بننے لگ گئی، لڑکیاں لڑکے بننے لگ گئے، اور پھر سوچتے ہیں کہ ہمارا رعب دوسروں پر طاری نہیں ہوگا۔ تم اپنے اسلاف کے طریقوں پر قائم ہو کر کے تو دیکھو، اللہ کریم تمہارا رعب خود ڈالے گا۔ یہ ہم نے بہت پہلے کتابوں میں تو سنا تھا، ایک صحابی رسول نے 400 لوگوں کو دوڑا دیا۔ ایک خالد بن ولید کسی میدان میں اتر جائے، اچھے اچھوں کے تمام حالات، چولہے ہل جائیں، بڑے بڑے لوگوں کے خیمے اکھڑ جائیں۔ ایک صحابی رسول حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ان کا رعب کا حال یہ تھا کہ ایک صلاح الدین ایوبی کو میدان میں اترتے ہوئے دیکھا، صرف 12,000 کی فوج تھی اور مقابل میں 4 لاکھ لوگ تھے، صلیبی لوگ 4 لاکھ لوگ تھے۔ یہ تاریخ ہماری لکھی ہوئی نہیں، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ۔ میں آپ کو بتاؤں، 12,000 کی فوج لے کر کے صلاح الدین اتر گیا اور 4 لاکھ صلیبی موجود تھے، اس کے باوجود صلاح الدین ایوبی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ انگریز تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ ہم نے تاریخ میں ایسی جنگ دیکھی کہ یہ 12,000 کی فوج نے 4 لاکھ کے چیچڑے اڑا دیے تھے، ٹکڑے کر دیے، سب کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ وہ جو رعب تھا وہ نسبت مصطفیٰ کا تھا، وہ جو رعب تھا وہ نسبت مصطفیٰ کا تھا، اور یہی رعب ہم نے شہید ٹیپو سلطان کی زندگی میں بھی دیکھا۔ یہ اگرچہ آج بھونکنے والے اس ذات گرامی پر بھونکتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے ہندوستان کی آزادی میں سب سے پہلی آواز اٹھانے والا شہید ٹیپو سلطان ہے۔ اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ جب تک ٹیپو سلطان تھے انگریز چین کی نیند یہاں نہیں سو سکتے تھے۔ پتہ ہے اس ایک سلطان سے مقابلہ کرنے کے لیے سارے گیدڑ میسور آئے تھے، سارے گیدڑ آئے تھے۔ باقی لوگوں سے جو جنگیں ہوئی وہ الگ مسئلہ ہے، ایک سلطان کو، ایک ٹیپو سلطان کو ختم کرنے کے لیے کتنی بڑی فوجیں آئی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، حضور پاک کے غلاموں کو، ہمارے حضرت حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کبھی کافروں کو مومنوں پر غلبہ ہرگز نہیں دے گا، مگر ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے، کوئی مسلمان ہی غدار بن جائے، کوئی منافق جماعت میں پیدا ہو جائے، اس کے ذریعے سے وہ اس پر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ یہی ہماری تاریخ میں ہوتا رہا۔ شہید ٹیپو سلطان کو پورے انگریز مل کر نہیں پکڑ سکے، لیکن غداروں اور دھوکے بازوں کے ذریعے سے زیر کر کے دکھایا۔ میرے عزیزو، یہ تو تاریخ میں ہم پڑھتے آئے، یہ مثالیں جو میں آپ کو سامنے رکھا ہوں یہ تاریخ میں موجود ہے۔ ان کا رعب وہ جو تھا ان کی باڈی کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ ان ینصرکم اللہ، قرآن کہتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی غالب نہیں آتا۔ یہ تو تاریخ میں لکھی ہوئی کتابوں کی باتیں تھی، مثالیں تھی، لیکن آنکھوں نے جو دیکھا ہمارے، کانوں نے جو سنا ہمارے، آج کے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے ماضی قریب میں ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والا معذور عالم دین جب لبیک کہہ کر پکارتا تھا پورے یورپ کے چولہے ہل جاتے تھے، بڑے بڑوں کے خیمے اکھڑ جاتے تھے، اور لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ میرے عزیزوں توجہ، طاقت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا، بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت قریب کی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم دین کے نقش قدم پر ہر عالم کو چلا ہے، مولا انہیں غریق رحمت فرمائے۔ لیکن جب معذوری کے عالم میں بغیر ٹانگوں کے بھی ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک کہے، ہالینڈ اور انگلینڈ میں بھی وہ گونج سنائی دیتی ہے اور سناٹے دار تھپڑ ان پر پڑتے ہیں، یہاں تک کہ بڑی بڑی سوشل سائٹس، ویب سائٹس یہ کہہ کر کے بین لگاتی ہیں کہ دس پرسن از موسٹ ڈینجرس، بہت زیادہ ڈینجر ہے۔ کیوں ڈینجر ہے؟
ارے پیر بھی نہیں ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا. ڈینجر کیوں ہے؟ دنیا جانتی ہے ڈینجر اس لیے نہیں کہ طاقت بہت ہے، ڈینجر اس لیے نہیں کہ حکومت بہت بڑی ہے، اس کے پاس فوج بہت بڑی ہے. نہیں، دنیا جانتی ہے ان کے لیے خطرہ اگر کوئی چیز ہے تو سینہ اگر عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا. پھر ہم نے دیکھا ہے تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے. اقبال نے کہا آج سے 100 سال پہلے سارے انگریزوں نے دیکھ داغ کر کے یہ فیصلہ کیا تھا، یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. یعنی یہ بھوکا رہتا ہے مسلمان اور موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمدی اس کے بدن سے نکالتا. اس کا علاج ایک ہی ہے، محبت مصطفیٰ اس کی چھین لو، ختم کرو، یہ مردہ لاشیں ہو جائیں گی. دنیا یہی آج بھی چاہتی ہے اور اسی ڈگر پر تمہیں لے جانا بھی چاہتی. میں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو آج آوارگی کے شکار ہو گئے. تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے کیسے آ گئے؟ تمہارے گھروں میں شراب کی بوتل کیسے آ گئی؟ تمہارے ہاں گندے نغمے کیسے بجنے لگ گئے؟ تمہاری نسبت تو مصطفیٰ کریم سے تھی، اس نبی پاک کے قدموں سے تم وابستہ ہو جن کے طلبوں کی جھلک کے لیے جان بے قرار ہے، حوران جنت بے تاب ہو. عزیزان گرامی، تمہارے پاس اتنی بڑی دولت تھی، اس کو چھوڑ کر کہاں تم ایرے غیرے نتو کھیرے کے پیچھے پڑ گئے. اسی لیے اقبال کہتا ہے ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب مدد فرماتا ہے تو چاہے ٹانگ نہ ہو چاہے ہاتھ نہ ہو، لیکن اس کا رعب جب ڈالتا ہے تو اچھی اچھی طاقتیں بھی ہلنے لگتی ہیں، بڑی بڑی طاقتیں خوف سے تھرانے لگتی ہیں. عزیزان گرامی، وہ رعب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہرے پر بھی رکھے گا، لیکن چہرہ تو مصطفیٰ کریم کے نقش قدم پر بنا تو دو، چہرہ تو بنا دو. آج میں دیکھتا ہوں کہ صرف شکل میں اگر کوئی داڑھی رکھ لیا، امامہ پہن لیا تو لوگ اس کا ادب کرنے لگ جاتے ہیں. صرف شکل اپنا لیا میرے مصطفیٰ کی، اور جب پورا عمل اپنا لے تو فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، فرشتے بھی اس کا ادب کرتے ہیں. اس لیے ایک قیمتی زندگی کو چھوڑ کر ایک سستی زندگی کی طرف لوگ چل پڑے. آج یہی حالات نے ہمیں دوچار کر رکھا ہے. نوجوان بچے ہمارے جو ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے، ان کو سب سے زیادہ جس چیز نے آج گمراہ کر رکھا ہے وہ انٹرنیٹ کی دنیا. تمہارے ہاتھوں میں سب کچھ پہنچا دیا گیا. ہر گندی تصویر تم 1 منٹ کے اندر دیکھ سکتے ہو، اپنے خواہشات کی تسکین اندھیرے میں تنہائی میں سب کر سکتے ہو. دنیا نے تمہیں اخلاق کا قتل کرنے والا آلہ ہاتھ میں دیا ہے، تمہارے ایمان کو تباہ کرنے والی چیز ہمیشہ تمہارے ہاتھوں میں پکڑایا ہے، اور تم اندھا دھند اس کے پیچھے بھاگ نکلے. تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کب تم اس کے نشہ میں مبتلا ہو گئے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ تم ایڈکٹ ہو چکے ہو. اس لیے میرے عزیزو، آج میں ہوش دلانے آیا کہ تم بیدار رہو. ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی، ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی. ایک دن تم بیدار ہو گئے، احساس کر لیے کہ یہ ساری دنیا میرے لیے نہیں ہے. یہ دنیا عیاشیوں کی، کفار و مشرکین کے لیے. میرے آقا فرماتے دنیا اگر مچھر کے بال کے برابر بھی اللہ کو پسند ہوتی تو کبھی کافروں کو نہیں دیتا. اللہ کو یہ پسند نہیں. اور تمہارا حال یہ جس کو اعلیٰ حضرت فرما گئے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش. یہ دنیا کا حال یہ ہے. یہ جو چیزیں تمہیں دکھاتی ہے شہد کی طرح، ہوتا زہر ہے، زہر ہوتا ہے. شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش. یہ روز شوہر بدلنے والی عورت کی طرح ہے دنیا میں. آج تمہارے گھر میں آئی، کل تمہاری سانسیں رک گئی کسی اور کے پاس ہو. تمہارے ہاتھ میں جو یہ پیسے ہیں، ان پیسوں کا کیا ہے؟ یہ منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں، تمہارے پاس کنٹینیو نہیں رہ سکتے. اگر تم نے سنبھال کر تجوری میں رکھ بھی دیا تو کب تک؟ تمہاری موت کے بعد تمہارے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے یا پھر کسی اور کے ہاتھ میں ہے.
کئی گھر ایسے تو دنیا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ روز بدلتی ہے اپنے عاشقوں کو، روز عاشق بدلتی رہتی ہے، اس مردار پہ کیا للچا ہے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ تم اس کے پیچھے پڑھ کر کے اپنی حقیقت کو بھول گئے۔ ایک محاورہ جو کہا جاتا تھا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ کہتے تھے کوا جو ہے ہنس کی طرح چلنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ہنس کی طرح چل نہیں پایا، اور خود کیسے چلتا تھا یہ بھی بھول گیا۔ اب وہ کہاں کا رہا پتہ ہی نہیں، لیکن میں اس کو بدل کر کے کہتا ہوں اپنے لوگوں کے لیے، شیر چلا کتے کی چال اپنی چال بھول گئے۔ تم کس کو دیکھنے لگ گئے؟ آئیڈیل کس کو بنانے لگ گئے؟ ان لوگوں کو جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، تم ان کے پیچھے چلنے لگ گئے، جبکہ تمہارے اسلاف کی تاریخ اتنی روشن ہے، اتنی روشن ہے۔ لاؤ ڈھونڈ کر کے دوسری قوموں میں ایک ایسا شخص ان کی تاریخ میں لا کر کے دکھا دو کہ جو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہو۔ یہ تمہاری تاریخ میں موجود ہے، تمہاری تاریخ میں موجود ہے۔ لاؤ ایک ایسا بہادر جو خیبر کے پھاٹک کو ایک ہاتھ سے توڑے، 40 لوگ جس کو اٹھا نہ سکتے ہو، ایک حیدر کرار تنہا ہاتھ سے اٹھائے۔ تمہاری تاریخ روشن ہے ایسے اسلاف سے۔ تمہاری تاریخ میں لاؤ پوری دنیا میں ڈھونڈ کر کے طبل بجانے والوں سے پوچھو، لاؤ تمہارے پاس کوئی مثال ہے میرے غوث کی؟ تمہارے پاس کوئی ایک مثال ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی کہ اگر وہ کھائی ہوئی مرغی کو بھی جمع کر کے قم باذن اللہ کہہ دے وہ مرغی زندہ کھڑی ہو جائے؟ ہے تمہارے پاس کوئی مثال؟ اے میرے عزیزوں، تمہارے لیے یہ تمام چیزیں اللہ کریم نے ایسی ایسی دولتیں نوازی ہیں۔ اسلام میں وہ ستارے موجود ہیں۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اسلام کو پڑھنے کی بجائے یہ صرف اور صرف ٹی وی کے پیچھے کیوں پڑ گئے، یہ صرف اور صرف اسکرین کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ تمہیں تو صرف وہ ہیرو نظر آتے ہیں، تمہارے اصلی ہیرو کون ہے یہ تم بھول گئے، تمہارے اپنے ہیروؤں کی تاریخ تم بھول گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں شیر چلا کتے کی چال اپنی چال بھول گیا۔ تم امت مصطفیٰ جس کو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ میں یہ تمہیں بیدار کرنا چاہتا ہوں، تمہیں تمہاری حیثیت تمہاری ویلیو بتانا چاہتا ہوں۔ تمہاری پیشانی کو اللہ نے اتنا پاک رکھا، اتنا پاک رکھا ہے۔ مجھے بتاؤ اے لوگوں، کبھی تم اپنے کھانے کے سامنے چاٹ کر کھاتے ہو؟ زمین پر کھانا ڈال کر کے، جیسے بکری کھاتی ہے، بھینس کھاتی ہے، بیل کھاتا ہے، بلیاں کھاتی ہیں، اپنا زبان چاٹ کر کے کھاتے ہو زمین پر؟ نہیں، جبکہ رزق تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پیشانی کو رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا، ہاتھ دیا، اٹھاؤ اور کھاؤ۔ پیشانی جھکاؤ تو صرف اپنے رب کے سامنے، اور واحد تم ہو دنیا میں، واحد ایک ہی جماعت ایسی ہے جو پورے ہندوستان نہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی جاؤ، امریکہ ہو، افریقہ ہو، آسٹریلیا ہو، عرب ہو کہ ہند ہو، کہیں پر بھی جاؤ،